امیڈیٹلی ہم نے فیصلہ یہ کیا جو آج کیبنٹ میں ڈالا گیا کہ ہم اس کو دو طریقے سے چلائیں گے آگے. ایک تو جو فیڈرل حکومت کا کام ہے اس وقت ٹیکسیشن، اس کے اوپر ہم کوئی فیصلہ کریں گے کہ اس ٹیکسیشن معاملوں کا کیا کرنا ہے. اور دوسرا جو لیگل فریم ورک دینا ہے، جو قانونی فریم ورک دینا ہے اس انٹرم پیریڈ میں، وہ چونکہ پروونس کا کام ہے تو پروونس کو کیا کرنا چاہیے. جہاں تک تو فیڈرل حکومت کا تعلق ہے، آج ہم نے کابینہ میں اس کی پوری بحث ہوئی اور اس کے اوپر ہم نے پھر فائنلی فیصلہ کیا کہ فاٹا کے جتنے پرنسپل ہم نے یہ طے کیا سب سے پہلے کہ جو مرجر سے پہلے ٹیکس کی پوزیشن تھی، یہ بڑا اہم ہے اس چیز کو سمجھنے کا، کہ جو پاٹا کی پوزیشن مرجر سے پہلے تھی، فاٹا کے مرجر سے، یعنی اگر اس وقت کوئی ٹیکس ہو رہا تھا یا نہیں ہو رہا تھا، وہی پوزیشن ہم اس وقت قائم رکھیں گے انٹرم پیریڈ میں. یعنی کہ وفاقی حکومت کوئی ایسا ٹیکس نہیں لے گی فاٹا کے لوگوں سے جو کہ مرجر سے پہلے نہیں لیا جا رہا تھا. تو اس چیز کو جب سامنے رکھا اس پرنسپل کو، تو ہم نے آج فیصلہ کیا ہے کہ یہ والے قوانین جو ہیں، جو میں بھی آپ کو ذکر کروں گا، اور یہ والے جو ٹیکسز ہیں یہ لاگو نہیں ہوں گے. پرنسپل وہ تھا، اور جو ٹیکسیشن تھی اس میں سب سے پہلے آتا ہے سیلز ٹیکس کا. سیلز ٹیکس کے بارے میں ہم نے کہا سب سے پہلے کہ بجلی کے اوپر کوئی سیلز ٹیکس نہیں لیا جائے گا فاٹا کے لوگوں سے اور پاٹا کے. یہ فاٹا اور پاٹا دونوں کی بات کر رہا ہوں میں. نمبر دو، اور یہ جو بجلی کی ہے یہ ڈومیسٹک بھی، کمرشل بھی اور انڈسٹریل بھی، یہ تینوں کنزیومر جو مختلف ہوتے ہیں ان سے کسی قسم کی سیلز ٹیکس نہیں لیا جائے گا. اس کے بعد جو سیلز ٹیکس ہے جو مینوفیکچررز اور ریٹیلرز پہ، وہ بھی ہم نہیں لیں گے. جو مینوفیکچرنگ اور ریٹیلر جو فاٹا میں جتنی یا پاٹا کے ایریا میں جتنی فی الحال انڈسٹریز ہیں، یہ صرف اپلیکیبل ہوگا جو انڈسٹریز ابھی ایگزسٹ کرتی ہیں، آنے والوں پہ یہ لاگو نہیں ہوگا. جہاں تک تیسری چیز ہے انکم ٹیکس، ہم پہ کسی قسم کا انکم ٹیکس فاٹا کے بزنسز یا انڈیویجولز پہ نہیں ہوگا. اور اس کے ساتھ جو آخری چیز ہے وہ ہے کسٹمز ڈیوٹیز. وہ ہم نے کہا ہے کہ کسٹمز ڈیوٹیز چونکہ پہلے بھی فاٹا میں یہی تھا، پاٹا میں، کہ یہ جو نان ڈیوٹی پیڈ کاریں تھیں، کسٹمز ڈیوٹی اس پہ نہیں لاگو ہوتی تھی. تو ہم نے یہ بھی کہا ہے، جو پہلے سے حکومت نے پہلے ہی فیصلہ کیا ہوا تھا کہ 5 سال تک یہ کسٹمز ڈیوٹی ان پہ نہیں لی جائے گی، ان کی وہیکلز پہ، اگر وہ رجسٹر ہو جائیں. اس کی ڈیٹیلز جو ہیں نوٹیفیکیشنز میں آپ کو مل جائیں گی. تو یہ ایک سائیڈ ہو گئی. اب دوسری سائیڈ ہے جو پروونس نے کرنی ہے، اور پروونس انتظار کر رہا تھا کہ ہم یہ آج کر دیں. تو انشاءاللہ آج شام تک یا کل تک ہم نے جو آرڈیننس مل کے بنایا ہوا ہے، مشاورت سے بنایا ہے ایک آرڈیننس جو کہ لیگل فریم ورک دے گا، اس پہ بھی بہت محنت کی. اور میں شکر گزار ہوں اپنے جو سارے لوگ انوالوڈ تھے جنہوں نے اس پہ دن رات کام کیا، کیونکہ ٹائم ہمارے پاس صرف 3-4 ہفتے کا تھا. تو اس میں یہ آرڈیننس جو ہے وہ انشاءاللہ جو فائنل کر لیا گیا ہے، وہ بھی گورنر صاحب اس کو جب چیف منسٹر صاحب اور ان کی کیبنٹ بھیجیں گی، پروونشل گورنمنٹ بھیجے گی گورنر کو، تو وہ بھی انشاءاللہ آج یا کل تک وہ بھی آرڈیننس آ جائے گا. اس سے یہ ہوگا کہ ایک لیگل فریم ورک بھی مل جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پتہ ہے کہ اوریجنل پلان یہ تھا، اور اس میں میرا خیال ہے ضرور آپ کو تعریف کرنی چاہیے جو اوریجنل پلان بنایا تھا جس کمیٹی نے، جو سرتاج عزیز صاحب نے ہیڈ کی ہوئی تھی. اس میں اوریجنل پلان یہ تھا کہ یہ 10 سال میں یہ ڈیولپمنٹ ہوگی، جو بہت ساری انفراسٹرکچر کی ضرورت ہے. اس کے لیے وفاق نے بھی کمٹمنٹس کی ہوئی ہیں 10 سال کی بجٹ کی پیسوں کی. اس میں کے پی کے میں اور باقی پروونسز نے بھی کمٹمنٹس کی ہوئی ہیں. تو وہ کمٹمنٹس جو ہیں انشاءاللہ وہ پوری ہوں گی، اور یہ جو بلینز اینڈ بلینز آف روپیز ہے جو اگلے 10 سال میں خرچ ہونا ہے انشاءاللہ انفراسٹرکچر پہ، اس کو ہم خرچ کریں گے. وہ ایک سلو پروسیس ہے، اس نے آگے جا کے کرنا ہے، لیکن کمٹمنٹس بالکل کمپلیٹ ہیں. اور یہ جو فنڈز ہیں
جو ملیں گے وفاق سے اور جو کے پی کے اور دوسری جگہ سے، وہ سارے کے سارے فنڈز آڈٹ ہوں گے، وہ صرف فاٹا کے لیے استعمال ہوں گے، وہ اور کسی آئٹم کے لیے استعمال ہونے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو فورن ڈونر ایجنسیز ہیں جو کام کرنے کے لیے تیار ہیں، پیسوں کی حد تک کمٹمنٹ دینے کے لیے تیار ہیں انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کرنے کے لیے، وہ بھی ہم ویلکم کرتے ہیں، اور اس میں جو آنے والی حکومت ہے وہ ان کے ساتھ پھر مزید آگے اگر ایگریمنٹ کرنا چاہے تو چل سکتی ہے۔ انٹرسٹ بہت سے لوگوں نے ہمیں دکھایا ہے اور کہا ہے کہ ہم انٹرسٹڈ ہیں اس فاٹا کے ایریا کو ڈیولپمنٹ فنڈز دینے کے لیے، لیکن وہ بہرحال بعد کی بات ہے۔ فی الحال تو یہ ہمیں اپنے پیروں پہ خود ہی کھڑا ہونا پڑے گا، اور اس کے لیے وفاق بالکل تیار ہے۔ تو یہ تو ہو گئی بریفلی فاٹا کی جو بارے میں تھا میں نے کچھ بتانا۔ اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری اور صورتحال بھی ڈسکس ہوئی تھی کابینہ میں۔ اس میں سب سے بڑا مسئلہ تو لا اینڈ آرڈر کا تھا، اور آپ کو پتہ ہے 25 کو الیکشنز ہیں، اس کے اوپر کمپلیٹ بریفنگز بھی دی گئیں، اور جو فیصلے ہوئے کہ کس طرح ہم نے اس کو مزید بہتر بنانا ہے، کس طرح امپلیمنٹ کرنا ہے، کوڈ آف کانڈکٹ کیا ہے، اس میں کیا شکیں ہیں، کس طرح اس کو امپروو کرنا ہے، کیونکہ یہ چیز ہمیں انوینٹ کرنے کی ضرورت نہیں، یہ چیز ہماری آلریڈی ساری ایس او پیز میں ہے کہ ہم نے یہ کاؤنٹر ٹیررزم کس طرح یہ ڈیل کرنا ہے، الیکشنز میں کیا کرنے ہیں، ان چیزوں کو امپلیمنٹ اور سمجھنے کی ضرورت زیادہ ہے۔ ان کو ہم پورا انفیکٹ ایک اس میں بڑا امپورٹنٹ فیصلہ یہ بھی ہوا کہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کو بھی ضروری ہے کہ وہ آن بورڈ لیا جائے، ان کے ساتھ ان کانفیڈنس لیا جائے کہ کیا ایشوز ہیں۔ کوئی کسی کو پروونشل گورنمنٹ روکنا نہیں چاہتی الیکشننگ سے، لیکن ایک سرٹن پروسیجر کے تحت وہ جلسے ہوں، پروسیجر کے تحت کارنر میٹنگز ہوں تو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں۔ یہ جو لا اینڈ آرڈر کی میٹنگ ہے، ہم جو بریفنگ ہے وہ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ شیئر بھی کریں گے، لیکن اس کو کل پہ کریں گے۔ بہرحال یہ کیبنٹ میں وہ ہوا ضرور فیصلہ۔ دوسری جو اہم فیصلے ہوئے وہ کچھ ہم نے پالیسی ڈائریکشنز دیے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ایف اے ٹی ایف جو ایک بڑا میجر ایشو رہا ہے پاکستان کے لیے، اس کے تحت ہم نے بہت سارے اقدامات کرنے ہیں۔ وہ ہمیں وقت جو دیا گیا ہے اس کے اندر پاکستانی حکومت نے قانونی طور پر بھی اور اس کی قانون کی امپلیمنٹیشن کے لحاظ سے بھی بہت سارے اقدامات کرنے ہیں۔ وہ اقدامات جو ہیں اس کے اوپر پالیسی ڈیسیجنز بھی لی گئیں کہ وہ کیا کیا ہونے چاہیے تاکہ آنے والی حکومت کو سہولت ہو کہ یہ امپلیمنٹیشن کے سٹیپس ہیں یا یہ قدم ہیں جو اٹھانے ہیں تاکہ ہم ایف اے ٹی ایف کی جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ پوری کر سکیں۔ فیصلہ ایشو یہ آیا تھا کہ اکاؤنٹیبلٹی کوڈ جس میں نواز شریف صاحب کو ٹرائی کیا جا رہا ہے، اس کو ہم نے شفٹ کیا تھا ادیالہ جیل میں کابینہ کی ڈیسیجن کے فیصلے کے مطابق۔ اس کی بیک گراؤنڈ یہ تھی کہ وہ ہم نے ون آف میجر لیا تھا ایک دن، ایک وجہ کے لیے کہ وہ اس دن نواز شریف صاحب کو لایا جا رہا تھا اڈیالہ جیل، اور اگلے دن ہیئرنگ تھی، تو نیب نے سیکشن 16 نیب ایکٹ کا ایک کہتا ہے، وہ نیب کو اجازت دیتا ہے قانون کے، وہ اگر ریکویسٹ کریں فیڈرل گورنمنٹ کو کہ کوئی سیکیورٹی ایشو ہے تو آپ عدالت کو شفٹ کر سکتے ہیں کسی اور جگہ پہ۔ تو وہ اس لیٹر کی مد نظر ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ ایک ہیئرنگ ادھر ہو جائے، لیکن آرٹیکل 10A ہمارے مطابق بہت صاف شفاف ہے۔ وہ یہ کہتا ہے آئین کا آرٹیکل کہ ہر ایک کو فیئر ٹرائل ملنی چاہیے، ہر ایک کو انصاف ملنا چاہیے، اور اوپن کورٹ کے ذریعے انصاف مل سکتا ہے۔ تو ہم نے آج یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ جو اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کی ٹرائل ہے وہ نارمل اکاؤنٹیبلٹی کورٹ میں ہی ہوگی، اس کی عمارت میں ہی ہوگی، اور اگر ضرورت پڑی منسٹری آف انٹیریئر کو کوئی بہت سیکیورٹی تھریٹ ہوا تو ہمیں پھر وہ لکھ سکتے ہیں یا آنے والی کابینہ کو لکھ سکتے ہیں اور کہہ سکتے ہیں کہ یہ سیکیورٹی تھریٹ آ گئی ہے، اس کی وجہ سے کوئی اور جگہ پہ اکاؤنٹیبلٹی جو عدالت ہے اس کو منتقل کیا جائے۔ چونکہ اسلام آباد میں کوئی جیل نہیں ہے
تو جو جیل اتھارٹیز ہیں وہ اڈیالہ کی وہ جورسڈکشن جو اڈیالہ کی ہے جہاں وہ ہیں اس وقت، وہ پروونشل حکومت کے نیچے آتا ہے. لیکن یہ کہنے کے بعد میں اتنا ضرور بتاؤں آپ کو کہ میرے خیال کے مطابق، اور یہ میری پرسنل رائے نہیں، یہ قانونی پوزیشن ہی ہے، وہ یہ ہے کہ جیل مینیول جو پنجاب کی ہے اس کے مطابق جو بھی سہولیات، جو بھی ریکوائرمنٹس کسی شخص کو بھی، چاہے وہ بڑا ہو یا چھوٹا ہو، ملنی چاہیے، وہ نواز شریف صاحب کو اور کسی اور شخص کو بھی ملنی چاہیے. اگر نہیں ملتی تو یہ غیر قانونی حرکت ہوگی. یہ سوال آپ کا، اس لیے میں نے آپ کو قانون بتا دیا، سوال آپ کا اور اس کا جواب جو ہے وہ پروونشل حکومت ہی دے سکتی ہے. لیکن مجھے یقین ہے کہ وہ جو مینیول ہے ان کی جیل مینیول، اس کے مطابق ہی جو چیزیں ہیں وہ ریکوائرمنٹس ہیں پوری کر رہے ہوں گے. آپ کا دوسرا سوال تھا کہ سیکیورٹی ایشوز ہو سکتے ہیں. بالکل ہو سکتے ہیں. منسٹری آف انٹیریئر کو ہم نے اسی لیے کہا ہے کہ اگر آپ کو لگے کسی وقت کہ کوئی ایسا سیکیورٹی تھریٹ آ گیا ہے جس کی وجہ سے آپ کو ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ سیکشن 16 جو نیب ایکٹ کا ہے اس کے تحت عدالت کا جگہ جو ہے وہ شفٹ کرنے کی ضرورت پڑ رہی ہے، تو آپ لکھیں، ہم اس کو کنسیڈر کریں گے. لیکن ادروائز آپ کو انتظامات کرنے پڑیں گے جو بھی سیکیورٹی کے ہیں، کیونکہ زیادہ ضروری ہے کہ آرٹیکل 10A کا نفاذ ہو، زیادہ ضروری ہے کہ فیئر ٹرائل ہو. تو جو سیکیورٹی ارینجمنٹس کرنی ہیں وہ فی الحال کرنی پڑیں گی. آپ درست کہہ رہے ہیں کہ اتنا آسان نہیں ہوگا، لیکن اس کو کرنا پڑے گا.